مسجد میں سارے اعمال مسجد وہ دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو اپنے ہر مسئلے کو لے کر سب سے پہلے مسیح کی طرف آؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ یقین کہ نماز کو اس یقین پر لاؤ، نماز کو اس یقین پر لاؤ. جو آدمی اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے مسیح کی طرف چل کر آنے کا عادی ہو جائے گا، وہ فرائض کو کیسے چھوڑ دے گا؟ جب مسائل کا حل کا تعلق اعمال مسجد سے ہوگا تو پھر جتنے بھی باہر اسباب پھیلے ہوئے ہیں یہ اسباب مسلمان کو نماز سے روکیں گے نہیں. یہ اسباب مسلمان کو نماز سے روکیں گے نہیں. میں عرض کر رہا 6 نمبر ان کی مشق کا تعلق اعمال مسجد سے کیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 نمبر، ان 6 نمبروں کا مسجد سے کیا تعلق ہے. ان 6 نمبروں کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائے، ابھی تک کام کرنے والوں کو اس کی خبر بھی نہیں کہ 6 نمبر میں سے ہر نمبر کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے. ہر نمبر کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے. ابھی تک نہیں پتا کام کرنے والوں کو کہ ان 6 نمبروں کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے. میں ایمان عرض کر چکا. سب سے پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے، اس کی میں قوت پیدا کرنے اور اس کو بڑھانے کا تعلق مسجد سے ہے. اس میں صحابہ کا معمول میں نے عرض کر دیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت کر کے مسجد میں جمع کر دے ایمان کے حلقوں میں. یہ پہلی بات ہے. دوسری صفت نماز ہے کہ اپنے حاجتوں کو فرض نمازوں پر مؤخر کرو اور تمہیں تمہاری حاجت مسیح کی طرف لے کر آئے، مسیح کی طرف لے کر آئے. سنو، اب میں اپنے گھر میں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لوں؟ نہیں. دیکھو میری بات یاد رکھو، حاجت جس ذات سے متعلق ہے اس کے گھر میں آنا پڑتا ہے. حاجت جس سے متعلق ہے اس کے، بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات. حاجت جس سے متعلق ہے تو اصولی بات ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جس سے بھی آپ کا مسئلہ متعلق ہے آپ اس کے گھر جائیں گے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب سے اپنا مسئلہ متعلق ہے لیکن کہاں ملاقات کریں گے، دکان پر تو مناسب نہیں ہے، وہاں تو گاہک آتے رہتے ہیں، دفتر میں مناسب نہیں ہے، وہاں مشغول رہتے ہیں. پھر آخر ان سے ملاقات کہاں کریں کہ گھر پہ جانا چاہیے. جس سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ متعلق ہوتا ہے آپ اس مسئلے کو لے کر اس کے گھر جاتے ہیں. دیکھو تو صحیح، وہ مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب آپ ان سے متعلق مسائل کو لے کر ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ خالق جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اپنے مسائل کو لے کر مسجد کیوں نہیں آتے؟ وہ مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر جا کر ملاقات کی جائے اس کام کے لیے. پھر وہ خالق جسے سارے اختیارات حاصل ہیں اپنے مسائل کو لے کر اس گھر کیوں نہیں آتے کہ تم اپنے مسئلے کو لے کر مسجد آؤ. سب سے پہلے نماز پہ یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. پہلے نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے فوراً مسجد چل کر آ جاؤ، آ کر 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرو. اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. لوگ اعمال کی طرف جب آتے ہیں جب اسباب سے تھک چکے ہوتے ہیں. اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی گھٹیا بات ہے، کیسی گھٹیا بات ہے کہ جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب تو دعا سے ہی مسئلہ حل ہوگا، اب تو دعا سے مسئلہ حل ہوگا. کیسی گھٹیا بات ہے، کیسی گھٹیا بات ہے، کیسی گھٹیا بات ہے کہ اسباب کو مقدم کرتا ہے عمل پر
جب کامیابی نہیں آتی ہوتی تو آتا ہے اعمال کی طرف. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ. یہ نہیں فرمایا تجارت کرو، کوئی دقت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو نماز پڑھ لینا. اسباب کو ترک نہیں کرایا بلکہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرایا. اگر تم عمل کو مقدم کرو گے سبب پر اور اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لو گے، اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لو کہ عمل کو سبب پر مقدم کرنے لگو تو اللہ تعالی سبب تک جانے سے پہلے ہی حاجت کو پورا فرما دیں گے. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے لیکن اللہ تعالی اسباب سے مستغنی کرنے پر قادر ہیں. اللہ اسباب سے مستغنی کرنے پر قادر ہیں. جو صحابی مسجد کو وقت دیتے تھے اس کا بھائی دکان کرتا تھا. اس نے آ کے کہا کہ یار میرا بھائی ہے یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں دکان کو وقت نہیں دیتا، دکان کو وقت نہیں دیتا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے مسجد میں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم دکان پہ کیوں نہیں بیٹھتے، اس لیے نہیں فرمایا کہ تم دکان پہ کیوں نہیں بیٹھتے، بلکہ اس سے فرمایا جس نے آگے شکایت کی کہ میں دکان میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا، اس سے فرمایا کہ تجھے دکان پر جو کچھ رزق مل رہا اور تیری دکان پہ جتنی بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ ساری آمدنی اس کی وجہ سے جو میرے پاس رہتا ہے. یہ فرمایا لعلک ترزق بہ، تو نہیں جانتا تجھے دکان پہ جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو بھائی میرے پاس رہتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اعمال کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، اعمال کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون اور بنیادی عمل، آپ کا ایک مسنون اور بنیادی عمل وہ اپنے صحابہ کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا تھا. اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا تھا. میں نے نماز کے بعد عرض کر رہا علم میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا یہ تعلیم کا مقصد ہے. اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا یہ تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تعلیم کا مقصد یہ ہے. ہماری طبیعت تعلیم سے اکتا گئی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے بیان بھی یہی کرتے ہیں، سب بیان بھی یہی کرتے ہیں. تو بھائی تعلیم کس لیے؟ تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے. اچھا بھائی عمل کا شوق پیدا ہو گیا، 5 وقتہ نماز کا پابند ہو گیا، اب تعلیم کی کیا ضرورت؟ اب تعلیم کی کیا ضرورت؟ حالانکہ اگر حقیقت سمجھو تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کے حلقے ہی تعلیم کے حلقے تھے. ایمان کے حلقے ہی تعلیم کے حلقے ہیں. یعنی تعلیم کے حلقے کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں جو کچھ ہے، غیب میں جتنے وعدے ہیں ان کا یقین کرنا تمام ظاہری شکلوں کے مقابلے میں. ادھر اسباب، ادھر وعدے فضائل، ادھر اسباب ظاہری، ادھر وعدے سب غیب میں ہیں، یقینی ہیں. اسباب ظاہر میں ہیں، غیر یقینی ہیں. ہماری تعلیم کا مقصد ہے امت کے یقین کو ظاہری اسباب سے ہٹا کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا. یہ تھا تعلیم کا مقصد، یہ تھا تعلیم کا مقصد. کیونکہ وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے. آپ کی مسجد میں تعلیم چل رہی تھی، آپ کی مسجد میں تعلیم چل رہی تھی، آپ کی مسجد میں تعلیم چل رہی تھی. پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے،
पुराने साहबा आगे बैठे हुए। एक सहाबी खुरैम बिन औस उसी वक्त आए हिजरत करके, नए सहाबी, नए सहाबी अभी से हिजरत करके आए, और वो तालीम के हल्के में सबसे पीछे बैठे हुए। आपने तालीम हल्का में फरमाया कि तुम हिरा का इलाका फतह करोगे, और जो ही तुम वहाँ फातिहाना दाखिल होगे, एक लड़की शिमा बिन्त बुकैला सफेद खच्चे पर सवार, काली ओढ़नी ओढ़े हुए, बड़ी मालदार शहजादी, वो तुम्हें मिलेगी। सहाबा, पुराने सहाबा आगे बैठे, और ये खुरैम बिन औस बिल्कुल उसी वक्त नए नए आए हिजरत करके, पीछे बैठे हुए। जब आपने बयान फरमाया तो वो सहाबी कहने लगे पीछे से कि आपने जो लड़की बयान की है, ये लड़की आप मुझे दे दीजिए, ये लड़की आप मुझे दे दीजिए। फरमाया ये लड़की तुम्हारी हो गई, तुम ले लो। ये मैं अर्ज कर रहा था तालीम के हलकों में, वैसे यहाँ बैठ के सो मत भाई, अगर सोना है तो वहां जाकर लेट जाओ, हाँ इधर आ जाओ, सो मत यहाँ बैठ, बहुत जरूरी बात है। लड़की आप मुझे दे दीजिए। फरमाया लड़की तुम्हारी हो गई, तुम ले लो। आपका जमाना गुजर गया, फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजर गया, हजरत उमर का जमाना गुजर गया, हजरत उस्मान के जमाने में गालिबन ये इलाका फतह हुआ। ये साहबी फरमाते हैं कि मैं उस जमात के साथ तश्कील किया गया जो जमात हिरा की तरफ भेजी गई, और मैं वहां पहुंचते ही अपनी जमात से अलग होकर उस लड़की को तलाश करने लगा कि वो लड़की कहाँ है जिसका मुझसे अल्लाह के नबी ने वादा किया था। कितने 4 जमाने गुजर गए, 4 जमाने गुजर गए। इन्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि जब इतने दिन हो गए तो अब वो वादा कहाँ पूरा होगा, वादा कहाँ पूरा होगा, इतना अरसा गुजर गया। इन्हें यकीन था कि नहीं ये होकर रहेगा, क्योंकि आपने फरमाया है ये बस ये गए और जाकर लड़की पे कब्जा कर लिया। आगे बढ़े, वो खच्चे पर बैठी हुई थी, काली ओढ़नी ओढ़े हुए, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मालदार, उस पर कब्जा कर लिया। लोग आए दौड़े हुए अमीर साहब के पास, क्या अमीर साहब ऐसी ऐसी लड़की है, बड़ी मालदार है, और माल गनीमत तो आप तकसीम करेंगे, इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया बगैर आपकी इजाजत के। बुलाया अमीर साहब ने, भाई बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। कहने लगे कि ये लड़की तो मेरी ही थी, किसी का क्या हिस्सा है, ये तो मेरी थी, भाई तुम्हारी कहां से आई कि इसको तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मांग लिया था जब आपने तालीम के हलके में ये वादा फरमाया था। हमारा हाल खबर है क्या है, एक तालीम सुबह को हो एक शाम को हो, तो सुबह की तालीम के फजाइल शाम की नमाज से पहले पहले भूल जाते हैं, जोहर के बाद की तालीम का असर की नमाज में कोई असर नहीं। गुजर रहा एक वक्त, कोई तबलीग का एक काम, थोड़ी किताबी पढ़ना है तुमने किताब तो पढ़ी, मगर ये बताओ जो वादे सुने उन वादों को तुमने दुकान पर कितना याद रखा, कारखाने में कितना याद रखा। फजाइल के इस्तेहजार से वक्त गुजारना ये तालीम का मकसद था, फजाइल को याद रखते हुए वक्त गुजारते ये तालीम का मकसद था, ताकि वादे पूरे हों यकीन करने वालों के लिए। तो जितने भी साहबे के लिए वादे होए वो वादे पूरे होए वो यकीन की वजह से होए। इसे मैंने अर्ज किया कि तालीम का मकसद है अल्लाह के वादों के यकीन को दिलों में ताज़ा करना, वादों के यकीन को दिलों में ताज़ा करना, ये तालीम का मकसद है। वादों के यकीन को दिलों में ताज़ा करना ये तालीम का मकसद है। इसलिए वाकई हकीकत भी यही है कि 6 नंबर इनके हकीकत और इन कमाल को पहुंच नहीं सकते जब तक तालीम के हलकों में और इसके अलावा इनफरादी मुताले में मुंतखब अहादीस का एहतमाम न किया जाए। हद इसी मकसद के लिए यह अहादीस जमा की थी ताकि ये 6 नंबर ये तबलीग की बुनियाद हैं,
اس میں ہر نمبر سے متعلق چند چند حدیثیں ایسی یاد ہو جائیں اور ایسی مستحضر ہو جائیں کہ ان صفات کو ان احادیث میں غور کیا جائے تاکہ ان کی حقیقت معلوم ہو کیا ہے. اس لیے تعلیم میں ان منتخب احادیث کی تعلیم کا فضائل کی طرف بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو. منتخب احادیث کا تعلیم بہت اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ 6 نمبر ان کی حقیقت تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس سے متعلق احادیث یاد نہ ہوں. جب تک 6 نمبروں سے متعلق حدیثیں نہیں پڑھو گے اس وقت تک ان صفات کی حقیقت معلوم نہ ہوگی. تم 6 نمبر اپنی باتوں سے بیان کر دو گے، حالانکہ ان 6 نمبروں کی حقیقت اور ان کی صفات کی حقیقت وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ فضائل کا اصل مقصد اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے. ایک وقت منتخب حدیث اور ایک وقت فضائل اعمال سے تعلیم کا اہتمام کرو. حضرت شیخ کے لکھے ہوئے فوائد غور سے پڑھو، اور خروج کے زمانے میں صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث سے ہی تعلیم کی جائے ہر جگہ. یہ خیال نہ کرنا کہ بھائی کہاں یہ کرنا کہاں نہیں کرنا، تم تو اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہو، سب کا اکرام کرتے رہو، سب کو دعوت دیتے رہو، اپنے کام کو یکسوئی سے کرتے رہو. کسی بھی کام کو یہ سوچ کر مت چھوڑ دینا کہ فلاں اتفاق نہیں کرتا، اور کسی بھی اختلاف کرنے والی کے بے اکرامی نہ کرنا. سب کا اکرام کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہو، سب کے اکرام کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہو. اب سب کا اکرام کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہو. صبح کی تعلیم منتخب اور ظہر کے بعد خروج کے زمانے میں منتخب جو ہے فضائل اعمال کا اور فضائل صدقات کا اہتمام کرو. گھروں میں بھی معمول یہی رہے، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات، ایک دن منتخب احادیث. گھروں میں قرآن کی تصحیح کے حلقوں کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کا وہ عمل ہے جس عمل سے حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے. لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ یہ نیا کام شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہجرت سے پہلے کے صحابہ کے معمول کو نیا کام کہنا یہ کچھ ایسے نئے لوگوں کی بات ہے جن کے صحابہ کی سیرت پر نظر نہیں ہے. یہ کام نیا نہیں ہے، ہم نئے ہیں. یہ کام نیا نہیں بلکہ ہم نئے ہیں. کام تو بہت پرانا ہے. ہجرت سے پہلے ہی معمول شروع ہو گیا تھا گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کرنے کا. گھروں میں قرآن کے حلقے، عورتیں گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کریں، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قدر کرنے کے لیے نکلے کہ آج میں قصہ نمٹا کر آتا ہوں. وہاں پتہ چلا کہ بہن کے گھر میں یہ دین داخل ہو گیا. وہاں پہنچے تو وہاں قرآن کا حلقہ چل رہا تھا. ہلکی سی گنگناہٹ کان میں پڑی، سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں. حضرت فرماتے تھے اس گنگناہٹ نے ہی حضرت عمر کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا. ماحول میں گئے، قرآن کا حلقہ، ادھر پہلے اب تک تھے کفر شرک کے حلقوں میں، تو آپ سے عداوت، آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی. اس ماحول سے نکل کر آئے قرآن کے ماحول میں تو کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سوچو تو صحیح، جو آدمی آپ کے قتل کا فیصلہ کر کے نکلے، قرآن کا حلقہ اس کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دے. بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے ہدایت کے لیے کچھ بنیادی اعمال بتلائے ہیں. قرآن نے گھر کے اندر عورتوں کے کیے جانے والے اعمال کو بیان کیا ہے. قرآن نے گھر میں کیے جانے والے عورتوں کے اعمال کو بیان کیا ہے صاف طور پر. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ان 2 آیتوں میں
عورتوں کا سارا کام گھر کا بتا دیا. اللہ فرما رہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عورتیں گھروں میں قرآن کا حلقہ قائم کریں. کوئی کہے گا یہ نیا کام شروع ہو گیا. میں حیران ہوں. میں نے کہا صحابہ کا عمل ہے, قرآن کا حکم ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کام کرنے والے شک میں نہ رہیں کہ بھئی یہ کرنا یا نہیں کرنا. یہ بڑی محرومی کا سبب ہوگا. اعمال دعوت اعمال صحابہ ہیں, اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں. یقینی طور پر ہم ان سارے اعمال کو صحابہ کی اقتداء میں کرتے ہیں, کیونکہ فرمایا ہم مصابیح الہدیٰ, ہم مصابیح الہدیٰ کہ صحابہ ہدایت کے چراغ ہیں. فرمایا جس کی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے. میرے تمام صحابہ میرے اس قابل ہیں کہ جس کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے ان اعمال کو اس طرح بیان کیا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اجتماعی طور پر عورتیں گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں. مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو, حکمت کی باتوں کو. یہ اس میں روزانہ کا 6 نمبر کا مذاکرہ, یعنی جس میں اللہ کی قدرت عظمت کا بیان کرنا داخل ہے. نمازیں قائم کریں, اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں, اللہ کی اطاعت کریں. آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذهبعنکم الرجس اہل البیت. اللہ ان اعمال کے ذریعے تم گھر والوں کو پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے تمہیں اس کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں. یطہرکم تطہیرا, یہ مقرر لائے ہیں تاکید کے لیے, پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. آگے ساری صفات ایمانیہ بیان کی. مسلمین, مسلمات, مومنین, مومنات, قانتین, قانتات, پڑھتے چلے جاؤ آخر تک. اس میں تمام صفات ایمانیہ بیان کی ہیں. مطلب یہ ہے اگر گھروں کے اندر یہ اعمال مرد اور عورتیں اکٹھے جمع ہو کر اعمال کریں گی تو اللہ رب العزت یہ صفات ان کے اندر پیدا فرما دیں گے. اللہ یہ صفات ان کے اندر, کتنی آسان بات ہے. کوئی کسی کو سمجھ ہو, عقل ہو تو وہ سمجھے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سب سے آگے پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو کچھ سن رہے ہو یہ امانت ہے, اس کو آگے پہنچانا آپ کے ذمہ ہے. تم کسی بھی کام کو اپنی طرف سے کہو گے لوگ اختلاف کریں گے. تم جب ایک ایک بات کو صحابہ سے نقل کرو گے تو جن سے اللہ کام لینا ہوگا کام لیں گے. میں شروع سے عرض کر رہا کہ امت صحابہ پر جمع ہوگی, امت صحابہ پر جمع ہوگی. کسی کام کو یہ سوچ کر مت کہو کہ بھئی یہ ہماری طرف سے ہے, کہ نہیں, ہر بات صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے. یہ میں نے عرض کیا, یہ فضائل کا علم ہے. پھر ایک علم مسائل کا ہے, علم مسائل کا. علماء کو چاہیے مسجد کو وقت دیں, علماء کو چاہیے کہ جماعتوں کو وقت دیں, کیونکہ امت کو صحیح رہبری کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. امت کو صحیح رہبری کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد علم کو پھیلانا اور جہالت سے امت کو نکالنا ہے. جہالت سے امت کو نکالنا ہے. اس لیے اللہ کے راستے کے نفر و خروج کا سب سے, اللہ کے راستے کے نفر و خروج کے سب سے زیادہ حقدار علماء ہیں. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے, علماء کا کام نہیں ہے. ذرا دھیان سے سننا بات. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عوام کا کام ہے, علماء کا کام نہیں ہے, بلکہ اللہ کے راستے کے نفر کے سب سے زیادہ حقدار اور اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کے سب سے زیادہ اہل علماء ہیں. کیونکہ اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا اور علم کو پھیلانا ہے.